أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ محترم صدر مجلس اور معزز سامعین حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ خاکسار کو آج جس موضوع پر کچھ عرض کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ روحانی خزائن۔ یہ آیات جو خاکسار نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، پس تو اپنے رب کی کثرت سے عبادت کر اور اسی کی خاطر قربانیاں کر، اور یقین رکھ کہ تیرا دشمن ہی نرینہ اولاد سے محروم ثابت ہوگا۔ اس صورت میں لفظ کوثر کے مختلف معنوں میں سے ایک یہ ہے کہ الرجل الکثیر العطاء والخیر، یعنی ایسا انسان جو بڑا سخی یعنی عطا کرنے والا اور نیکیاں پھیلانے والا ہو۔ ان معنوں سے ظاہر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ صدقہ دینے والے اور سخاوت کرنے والے وجود کی پیش گوئی کی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونا تھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت میں ایک مسیح موعود کے آنے کی خبر دی، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبِلَهُ أَحَدٌ، کہ وہ مال تقسیم کرے گا یہاں تک کہ اس مال کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر میں کوثر کے لفظ سے جس بہت سخاوت کرنے والے روحانی فرزند کی خبر دی گئی ہے اس سے مسیح محمدی ہی مراد لیا جائے گا۔ یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے خاکسار نے پیش کی ہے، اس کے بارے میں غیر احمدی کہتے ہیں کہ آنے والے مسیح موعود نے لوگوں کو مال دینا تھا، اور اتنا زیادہ دینا تھا کہ لوگ قبول کرنے سے انکار کریں گے۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ اس سے مراد ظاہری مال نہیں بلکہ روحانی مال ہے، کیونکہ جس خزانے کو لوگ رد کرتے ہیں وہ روحانی خزانے ہوتے ہیں، مادی نہیں۔ جہاں تک مادی مال کا تعلق ہے، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قرآن پڑھائیں جس میں لکھا ہو کہ تم مال سے محبت کرتے ہو، جبکہ لوگ مال کو رد کر رہے ہوں اور عملی طور پر قرآن میں بیان کردہ انسانی فطرت کی نفی ہو رہی ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ روحانی علوم اور معارف کو خزانے یا مال سے تشبیہ دینا قدیم سے الہامی کتابوں کی سنت اور انبیاء کا محاورہ ہے۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم روٹی سے زندہ نہیں رہتے جو کھاتے ہو، بلکہ تم کلام الہی سے زندہ رہتے ہو، متی باب 4۔ یعنی اصل دولت روٹی نہیں بلکہ کلام الہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں خزانے کا لفظ ظاہری دولت کے علاوہ اللہ کی رحمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذابی ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ کیا ہماری قوم میں سے اسی پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں میری طرف سے ذکر کے نازل ہونے میں شبہ ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا تیرے غالب اور عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خزانہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ اور مقامات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیم نہ صرف یہ کہ خدا کی نظر میں اصل خزانہ اور اصل مال ہے، بلکہ یہ مال اس مال سے کہیں بہتر ہے
جو لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یقیناً ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو سراسر نصیحت ہے، اور وہ ہر اس بیماری کے لیے جو سینوں میں پائی جاتی ہے شفا دینے والی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو ان سے کہہ دے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وابستہ ہے، بس اسی پر انہیں خوشی منانی چاہیے۔ یہ نعمت اس مال سے زیادہ بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ دنیاوی مال اللہ کی نظر میں کچھ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی تعلیم، اللہ کی نصیحت، اللہ کی ہدایت اور اس کا فضل، حتیٰ کہ اس کی راہ میں مر جانا یا مارے جانا، اس دنیوی مال سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ پس در حقیقت انبیاء جس خزانے کو تقسیم کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں وہ ظاہری مال و دولت نہیں، بلکہ وہ خدا کی ذات کا خزانہ ہے، اس کی ہدایت کا خزانہ ہے اور اس کی رحمت کا خزانہ ہے۔ یہی خزانہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور یہی خزانہ تھا جو سب سے بڑھ کر آپ نے تقسیم کیا، حتیٰ کہ خدا نے خود فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت کا ایک مجسم رحمت کا خزانہ بنا کر بھیجا ہے۔ پس یہی خزانہ تھا جس کے متعلق آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں آنے والا مسیح موعود بھی تقسیم کرے گا۔ آپ کے غلام نے وہی تقسیم کرنا تھا جو آقا سے ملنا تھا، اور اللہ کی نعمت کا یہی وہ خزانہ ہے جسے تمام انبیاء کے مخالفین ہمیشہ رد کرتے رہے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے مسیح موعود کے دور میں رد کیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے۔ پس قرآن کریم اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سے ظاہر ہے کہ معرفت الہی پر مبنی وہ خزانہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا نے دنیا کو عطا کیا تھا، ایک وقت میں وہ خزانہ دنیا سے چھپ جانا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دراصل وہی حقیقی معرفت الہی، عشق رسول اور قرآنی تعلیمات کا خزانہ اللہ سے ہدایت پا کر لوگوں کو ایک بار پھر دینا تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نیا خزانہ نہیں دیا، بلکہ اسی خزانے کو جسے دنیا کے لالچی لوگوں نے دنیا کے حصول کی خاطر چھپا دیا تھا، دوبارہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے خزائن تھے جو چھپ گئے تھے اور آپ نے پیش کیے۔ آپ فرماتے ہیں اور ایسا ہی مجھ کو یہ بھی حکم ہے کہ مسلمانوں کے گھروں اور ان کے توشہ دانوں کو مال سے بھر دوں، لیکن چاندی اور سونے کے مال سے نہیں، بلکہ علم اور رشد اور ہدایت اور یقین کے مال سے، اور اس مال سے کہ ایمان کو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کیا جائے۔ پس تم کو خوشخبری ہو کہ تمہارے پاس مسیح آیا اور قادر نے اس کو مسح کیا اور فصیح کلام اس کو عطا کیا گیا، اور وہ تم کو اس فرقے سے جو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر سیر کرتا ہے بچاتا ہے، اور خدا کی طرف بلاتا ہے، اور ہر ایک شبے کو دور فرماتا ہے۔ اور تم کو مبارک ہو کیونکہ وہ مہدی موعود تمہارے پاس آ پہنچا اور اس کے پاس بہت سا مال و متاع ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مال جو تمہارے پاس سے جاتا رہا ہے پھر تمہاری طرف لوٹ آئے، اور وہ اقبال جو جیتے جی قبر میں ہے پھر قبر سے نکلے، یہ وہ بات نہیں جو جھوٹ بنا لی جائے، بلکہ خدا کا نور ہے جو اپنے ساتھ بڑے نشان رکھتا ہے۔ خطبہ الہامیہ۔ پس جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت اگرچہ ظاہری طور پر خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے تو موجود تھے، لیکن در حقیقت نہ خدا وہ خدا تھا جس کا چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، نہ رسول وہ رسول تھا،
اور نہ قرآن کی تعلیم کو سمجھا اور اس پر عمل کیا جاتا تھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اسلام کا ایک بگڑا ہوا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ خدا پر ایمان کے باوجود اس کی طاقتوں میں کمی کی جانے لگی، اس سے صفت تکلم چھین لی گئی، اسے دعائیں سننے سے عاری قرار دے دیا گیا، وحی و الہام کا دروازہ بند قرار دے دیا گیا، توحید خالص باقی نہ رہی، شرک عام ہو گیا۔ وہ عظیم نبی جسے خدا نے خاتم النبیین قرار دیا تھا، اسے خاتم النبیین کے غلط معنی کر کے اس کے مقام سے گرا دیا گیا، اور نبوت جیسی نعمت سے آپ کی امت کو محروم کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر تسلیم کر کے ان کی طرف خدائی صفات منسوب کی جانے لگیں۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کی بعض آیات کو منسوخ قرار دے کر اسے مشکوک بنایا جانے لگا۔ جہاد کے نام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جانے لگا۔ گزشتہ انبیاء کی طرف لغو اور ناپاک قصے منسوب کر کے ان کی ہتک کی گئی۔ فرشتوں کے متعلق عجیب و غریب تصورات گھڑ لیے گئے۔ غرض اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات کو ایک ایک کر کے تبدیل کر دیا گیا، اور اسلام کا ایک ایسا بگڑا ہوا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جسے اسلام کی حقیقی تعلیم سے کوئی مناسبت نہیں۔ ایسے پرخطر دور میں قادیان کی گمنام بستی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کی صورت میں نور کی ایک شعاع پھوٹی، جس کی روشنی میں خدا نے اپنا حقیقی چہرہ دکھلایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی حقیقی اسلام کو دنیا پر پھر ظاہر فرمایا۔ صلیب کے پرخچے اڑائے، روحانی مردوں کو زندہ کیا، اندھے بینا ہوئے اور مردے سننے لگے، بنی نوع انسان کو ان تمام روحانی فیوز و برکات سے مالا مال کیا جن کا عطا ہونا اسلام کی نشت ثانیہ کے ساتھ مقدر تھا۔ آپ وہ باران رحمت بن کر آئے جس سے سعید فطرت اور تشنہ روحوں کی پیاس بجھی، اور اسلام کا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ سب سے پہلا خزانہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عطا کیا وہ خدا کی ذات تھی، جسے مسلمان بھلا چکے تھے۔ جو بظاہر خدا کو مانتے بھی تھے، ان کا خدا نعوذ باللہ ایک گونگا اور بہرا خدا تھا، جو پہلے دعائیں سنتا تھا مگر اب نہیں، جو پہلے نبیوں اور ان کے ماننے والوں سے ہم کلام ہوتا تھا، لیکن اب وہ خدا خاموش ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کے بقول وہ خدا نہ اب دعائیں سنتا ہے اور نہ کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ نیز آپ نے ثابت کیا کہ وہ خدا اپنے پیاروں سے نہ صرف کلام کرتا ہے بلکہ وہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر ہم و غم میں انسان کے کام آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ یہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ پھر فرمایا اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے، تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا، تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔ فرمایا خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے، تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ کشتی نوح۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، جس پر کامل ایمان اور اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا سب سے بڑھ کر جو مقام بیان کیا گیا ہے وہ آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے، جس کے معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اور آئندہ جو بھی آئے گا وہ آپ ہی کی امت سے ہوگا اور آپ ہی کی غلامی میں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں نے
ایک طرف خاتم النبیین کے غلط معنی کر کے آپ کے مقام کو نظر انداز کیا، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال سے زندہ جسم سمیت آسمان پر جانے اور واپس آنے کا عقیدہ گھڑ لیا، اور قرآن کریم کی غلط تشریح کرتے ہوئے یہ عقیدہ بھی بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے پیدا کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، گویا انہیں نبوت کے مقام سے آہستہ آہستہ خدائی کا مقام دیا جانے لگا۔ دراصل ایسے عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مترادف تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی اصل تعلیم کے مطابق خدا سے علم پا کر یہ اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ان کے مردے زندہ کرنے اور پرندے وغیرہ بنانے سے مراد ظاہری مردے زندہ کرنا نہیں بلکہ روحانی مردے زندہ کرنا تھا۔ نیز آپ نے بھی اعلان فرمایا کہ آنے والے مسیح سے مراد مسیح ناصری نہیں بلکہ اسی امت کا ایک فرد ہے جسے مشابہت کی بنا پر مسیح کہا گیا۔ وہ آنے والا مسیح دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی غلام ہے، اور فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں۔ آپ نے عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام دنیا پر واضح کیا۔ آپ اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے تا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھلاؤں۔ ملفوظات جلد 3۔ عیسائیت کے مقابل پر جس انداز سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو پیش کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پھر دنیا میں قائم کیا، یہ صرف ہمارا ہی دعویٰ نہیں بلکہ دشمن بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ چنانچہ 1894 میں لندن میں دنیا بھر کے پادریوں کی کانفرنس ہوئی، جس کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے لارڈ بشپ آف گلوسٹر ریورنڈ جان ایلیکوٹ نے کہا کہ اسلام میں ایک نئی حرکت کے آثار نمایاں ہیں۔ مجھے ان لوگوں نے جو صاحب تجربہ ہیں بتایا ہے کہ ہندوستان کی برطانوی مملکت میں ایک نئی طرز کا اسلام ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ان بدعات کا سخت مخالف ہے جن کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہماری نگاہ میں قابل نفرین قرار پاتا ہے۔ اس نئے اسلام کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی پہلی سی عظمت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نئے تغیرات آسانی سے شناخت کیے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ نیا اسلام اپنی نوعیت میں مدافعانہ ہی نہیں بلکہ جارحانہ حیثیت کا بھی حامل ہے۔ افسوس ہے تو اس بات کا کہ ہم میں سے بعض ذہن اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو خدا کی طرف سے ایک مجسم خزانہ تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی عظمت کو قائم کر کے یہ خزانہ ہمیں پھر عطا کیا۔ پھر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک ایسا خزانہ قرار دیا ہے جو اس مال سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس کتاب مقدس کے ساتھ غیروں نے تو بدسلوکی کرنی ہی تھی۔ خود مسلمان کہلانے والوں نے ایک طرف اس کی غلط تشریحات کر کے اس کی تعلیم کو متنازع بنا دیا، اور تو دوسری طرف یہ عقیدہ گھڑ کے اس کی ہتک کی گئی کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں۔ جس کو جو آیت سمجھ میں نہ آتی وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے قرآنی آیت کو منسوخ قرار دے دیتا۔ چنانچہ مختلف اوقات میں منسوخ شدہ آیات کی تعداد 5 سے 500 تک بیان کی گئی ہے، اور اس طرح اس کتاب کے قابل عمل ہونے کو مشکوک بنا دیا گیا اور اس خزانے کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر اس دفن شدہ خزانے کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ قرآن شریف کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے بلکہ الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ ویسے ہی قابل عمل ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ اس طرح آپ نے اس روحانی خزانے کی تقسیم عام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسانی کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق و معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے،
اور اگر کوئی مولوی میرے مقابل پر آتا جیسا کہ میں نے قرآنی تفسیر کے لیے بار بار ان کو بلایا تو خدا اس کو ذلیل اور شرمندہ کرتا۔ سو فہم قرآن جو مجھ کو عطا کیا گیا ہے یہ اللہ جل شانہ کا ایک نشان ہے، سراج منیر۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے ذریعے آپ کے ماننے والوں کو بھی وہ فہم و فراست عطا کی جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے علوم کی بارش دلوں پر نازل کرتا ہے، اور اس وقت آپ کی جماعت میں بہت سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مطالب قرآن کے بیان کرنے میں ایک تیز رو گھوڑے سے زیادہ تیز ہیں، اور جن کے بیان میں وہ تاثیر ہے کہ شکوک و شبہات کی رسیاں ان کی ایک ہی ضرب سے کٹ جاتی ہیں۔ وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ایک سر بمہر لفافہ تھا ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ اس کی مشکلات ہمارے لیے آسان کی جاتی ہیں اور اس کی باریکیاں ہمارے لیے ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ کوئی دنیا کا مذہب یا خیال نہیں جو اسلام کے خلاف ہو اور جسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم قرآن کریم کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں، اور کوئی آیت ایسی نہیں جس پر کسی علم کے ذریعے سے کوئی اعتراض وارد ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخفی وحی ہمیں اس کے جواب سے آگاہ نہ کر دے۔ دعوت الامیر۔ میرے دوستو، آج عالم اسلام جس اذیت ناک دور سے گزر رہا ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ عالم اسلام کے سیاستدان آج سر جوڑ کے بیٹھے ہیں لیکن کوئی روشنی کی کرن دکھائی نہیں دیتی، مگر افسوس کہ وہ نور جو خدا نے آسمان سے رہنمائی کے لیے بھیجا اس نور کے خزانے کو لینے سے انکاری ہیں۔ پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ تمہارے خوف امن میں بدلیں گے تو خلافت سے بدلیں گے، تمہارے دین کو تمکنت عطا ہوگی تو خلافت سے ہوگی، توحید خالص کا قیام ہوگا اور شرک کا خاتمہ اگر ممکن ہے تو خلافت کی برکت سے ممکن ہے، اور خلافت کی دولت آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلاموں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج حضرت خلیفۃ المسیح کے گرد ایک ایسی جماعت اکٹھی ہے جو سمعنا و اطعنا کا نعرہ بلند کرتی ہے، اس کے ایک اشارے پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان و مال و عزت و آبرو پیش کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ واضح نظر آتا ہے کہ عالم اسلام ظاہری مال و دولت ہونے کے باوجود دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ جماعت احمدیہ نظام خلافت کی برکت سے نہتی اور کمزور ہونے کے باوجود قادیان نام کی ایک گمنام بستی سے نکلی اور ترقیات کی زینے طے کرتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، لیکن افسوس کہ ابھی تک دنیا اس خزانے کو لینے سے انکار کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! بس آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی میں ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم امن و سکون اور عافیت کے طلبگار ہو تو سنو، یہ امن تمہیں تیل کی دولت سے ملے گا، نہ گیس کے ذخائر سے، معدنیات کی کانوں سے ملے گا، نہ سونے اور چاندی کے خزانوں سے۔ اگر امن چاہتے ہو تو خلافت کے اس نور کی طرف آؤ جو ایمان اور عمل صالح کی شرط پر خدا نے دنیا میں ظاہر فرمایا ہے، اور امام الزمان کی اس آواز کو سنو کہ حضور فرماتے ہیں، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر! حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملنے والا علم الکلام کا روحانی خزانہ جو اس وقت آپ کی 90 سے زائد کتب کی صورت میں موجود ہے، جس میں اسلام کی حقانیت اور سچائی
اور زندہ مذہب ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ یہ خزانہ بھی آج مختلف ممالک میں مختلف ذرائع سے پہنچایا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے دیا گیا ہے وہ محبت کے ملک کی بادشاہت اور معارف الہی کے خزانے ہیں، جن کو بفضل ہی تعالیٰ اس قدر دوں گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 566۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز روحانی خزائن کی نئی اشاعت کے موقع پر اپنے پیغام میں فرماتے ہیں اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانے اور اسلام کی سچائی کو ساری دنیا پر ثابت کرنے اور خدائے واحد و یگانہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے اسلام کا یہ بطل جلیل جری اللہ سیف کا کام قلم سے لیتے ہوئے قلمی اسلحہ پہن کر سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اترا اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہر مخالف کے پرخچے اڑا دیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پرچم پھر سے ایسا بلند کیا کہ آج بھی اس کے پھریرے آسمان کی رفتوں پر بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا پر اسلام کا یہ پیغام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے ذریعے پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ مسیح محمدی کی زندگی بخش تحریرات کی ہی یہ برکت ہے کہ ایک جہان روحانی اور جسمانی احیاء کی نوید سے مستفیض ہو رہا ہے اور صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھر زندہ ہو رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اسلام کی گزشتہ 13 صدیوں میں صرف آپ ہی کا کلام ایسا تھا جسے کبھی خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے مضمون بالا رہا کی سند نصیب ہوئی، تو کبھی الہاماً یہ نوید عطا ہوئی کہ در کلام تو چیزیست کہ شورارا دراں دخل نیست، کلام افصحت من لدن رب کریم۔ چنانچہ الہی تائید سے طاقت پا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ ازالہ وہام حضرات، آج کے دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ایک بہت بڑا خزانہ MTA کی صورت میں عطا ہوا، جس کے ذریعے گھر بیٹھے تبلیغ اسلام کو زمین کے کناروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ MTA پر خلفائے احمدیت کے درس القرآن، حضور انور کے روح پرور خطبات اور وقف نو اور چلڈرن کلاسز کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح کے دنیا کے کونے کونے میں جا کر روحانی خزائن تقسیم کرنے کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں لائیو پروگراموں کے ذریعے حق کی تلاش کرنے والوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا گیا ہے اور روحانی مردوں کو زندگی دی جا رہی ہے۔ حضرات، تمام انبیاء روحانی مردوں کو زندگی دیتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق دجال کا فتنہ روحانیت کو ہلاک کرنے والا ایک ایسا فتنہ تھا جس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتا رہا۔ اس دجال کی موت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی تھی، لہٰذا آپ نے ایک طرف دجالی فتنے کا مقابلہ کیا اور صلیب کو توڑا، تو دوسری طرف دجالی فتنے کے مارے ہوئے لاکھوں مردے زندہ کر کے دکھا دیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اس زمانے میں جب کہ چاروں طرف بدعات اور رسوم اور دنیا طلبی اور فسق اور دین سے نفرت اور کلام الہی سے بے پرواہی نظر آ رہی ہے، حضرت اقدس نے ایک ایسی جماعت پیدا کر دی ہے جو باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلام کی حت الوسع پابند ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں کہ جب کالجوں کے طالب علم دین سے بکلی متنفر ہیں اور دین کو صرف سیاسی اجتماع کا ذریعہ خیال کرتے ہیں، حضرت اقدس کے ذریعے ایک ایسی جماعت
نو تعلیم یافتہ لوگوں کی تیار ہوئی جس کی سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور جو اشاعت اسلام اور اعلاء کلمہ اسلام کو تمام سیاسی ترقیات اور حصول جاہ پر مقدم کر کے ماں سوا کو اس پر قربان کر رہی ہیں۔ اس میں بہت سے ایسے ہیں جو دنیا کما سکتے ہیں مگر خدا کے دین کو کمزور دیکھ کر اور علمی جہاد کی ضرورت کو محسوس کر کے تمام امنگوں پر لات مار کر دین کی خدمت میں لگ گئے ہیں۔ فرمایا ان کے کان آزادی کی آوازوں سے ناشنا نہیں، ان کے دماغ آزادی کے خیالات سے ناواقف نہیں، ان کی آنکھیں آزادی کی جد و جہد کے دیکھنے سے قاصر نہیں، انہوں نے بھی وہ سب کچھ پڑھا اور سنا ہے جو دوسرے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں، مگر بہیں ہمہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام اس وقت اس قدر آزادی کا محتاج نہیں جس قدر غلامی کا ہے، اور اسلام کی ترقی اس وقت صرف ایک ہی بات چاہتی ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں، بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، عالم اور جاہل، تمام اپنی طاقتوں اور قوتوں کو ایک جگہ لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر جمع ہو جائیں تاکہ مشترکہ طور پر کفر و فساد کا مقابلہ کیا جائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسلام کے مفاد کو اپنے خیالات پر ترجیح دی اور اپنے ہاتھ سے اپنے گلوں میں اطاعت کی رسی ڈالی اور خوشی سے اس امر کے لیے تیار ہو گئے کہ اسلام کی بہتری کو مد نظر رکھ کر جس طرف اور جدھر بھی وہ ہاتھ اشارہ کرے جس پر وہ جمع ہو گئے ہیں وہ بلا عذر اور بلا ہلا ادھر کو چل دیں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہ کریں گے۔ اور اس وقت ان میں سے کئی اپنے وطنوں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، روپے پیسے کے لیے نہیں بلکہ سخت مالی اور جانی تکلیف اٹھا کر خلیفہ وقت کی اطاعت میں اشاعت اسلام کر رہے ہیں، اور بہت ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کو حکم ملتا ہے کہ وہ بھی سب دنیاوی علاقوں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کے جلال کے اظہار کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ دعوت الامیر صفحہ 271۔ بس کون ہے جو حفاظت اسلام کے لیے امریکہ میں تنہا لڑ رہا ہے، جو افریقہ میں اشاعت اسلام میں مصروف ہے، جو روس، جاپان، جزائر اور دنیا کے ملک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھالے ہوئے ہے؟ گو وہ ایک وسیع سمندر میں بلبلے کی طرح پڑا ہے مگر اس کا دل نہیں گھبراتا۔ وہ ایک مردہ ہی تو تھا جسے مسیح محمدی نے اپنے ہاتھ سے زندہ کیا، اور آج وہ تنہا پورے ملک کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک زندہ کروڑوں مردوں پر بھاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ بس آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے زندہ ہونے والوں نے قرآن کریم کے بیان کردہ اس خزانے سے بھی حصہ پایا۔ ان پر تشدد کیا گیا، گھروں سے نکالے گئے اور شہید کیے گئے۔ آج پاکستان اور انڈونیشیا کی سرزمین سے شہادتوں کے خون کی خوشبو ابھی تازہ ہے۔ ان میں ایسے بچے بھی ہیں اور بوڑھے ہیں جو شہید ہو کر حیات جاودانی پا گئے، ایسے نوجوان بھی ہیں جن کے ساتھی شہید ہوئے تو انہیں افسوس ہوا کہ کاش یہ سعادت ہمیں مل سکتی، ایسی بہنیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جوان بھائیوں کی میتوں کو اپنے گھروں سے رخصت کیا، ایسی حوصلہ مند اور بہادر مائیں بھی ہیں جن کے خاوند نماز کے دوران شہید ہوئے تو اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے مسجد بھیجا کہ اسی جگہ جا کر نماز ادا کرنا جہاں تمہارے باپ نے نماز کے دوران شہادت پائی تھی۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین شہیدان احمدیت، شہیدان لاہور، شہیدان انڈونیشیا، نعرہ تکبیر! غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عطا کردہ خزائن سے نہ صرف یہ کہ مردے زندہ ہوئے بلکہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خود بھی مردے زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ تمام فیوز آپ کو در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوئے۔
اور اسی تعلیم کی پیروی میں ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس خزانے سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر